अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को डिसाइफर विद अब्दुल बासित में। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ सदर ट्रंप का और नेतन्याहू के मुजव्वज़ा प्लान पर बात करेंगे और इसके हर शिक को डिसाइफर करेंगे, जानेंगे हर शिक का कॉन्टेक्स्ट और उसके मुमकिन नताइज। साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस प्लान में शामिल होनी चाहिए थी जो कि नहीं हैं, और क्या हमास इस प्लान को अब तस्लीम करेगा, और क्या मुस्लिम दुनिया बहैसियत मजमूई नाकाम हो गई है, क्या इस प्लान को मुस्लिम दुनिया की मजमूई नाकामी करार दिया जा सकता है, और मज़ीद ये कि क्या पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें अब गज़ा भिजवानी चाहिए। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। So let's just begin to decipher the proposed plan. जी हाँ, ये 20 नुकाती प्रोग्राम, इसके बारे में बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि शिक बाय शिक, पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम डिस्कस करें। पहले मैं एक चीज़ तो अपने नाज़रीन के लिए क्लियर कर दूं कि ये भी प्रोपोज्ड प्लान है, ये कोई मुआहिदा नहीं है अभी हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 से 5 दिनों का वक्त दिया है हमास को, जो कि कल शाम ख़त्म होगा, हफ्ते की शाम को। तो उस वक्त तक उन्होंने कहा है कि अगर हमास एग्री कर जाता है तो ठीक है, वरना फिर बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मीनिंग कि ये बस लेना है तो ले लीजिए, वरना फिर भूल जाइए, कोई हमने मज़ीद आपके साथ नेगोशिएशंस नहीं करनी। तो यही है टेक इट और लीव इट वाली बात है। तो ये एक लिहाज से यूँ भी महसूस होता है कि सारी दुनिया एक तरफ और हमास एक तरफ, इवन मुस्लिम दुनिया भी एक तरफ हो गई है ना, ट्रंप के साथ और नेतन्याहू के साथ खड़ी हो गई है। और बात यही है कि जी हमने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं मुस्लिम दुनिया के, जो 8 ममालिक इसमें इन्वॉल्व थे, कि हमने सीज़ फायर करवाना है, बहुत जुल्म व सितम हो रहा था, बारबरियत हो रही थी मुसलमानों के गज़ा में, लोगों के ख़िलाफ़ ह्यूमैनिटेरियन स्टारवेशन थी, तो सबको रोकने के लिए ये ज़रूरी था और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन चलिए आइए, जिस तरह आपने पहले कहा ना, इसको पहले शेक पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि 20 पॉइंट्स आफ्टर ऑल हैं क्या, और उसके बाद फिर इसकी इम्प्लीकेशन भी देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पहले पॉइंट पे आ जाइए। तो पहला पॉइंट कहता है जी, गज़ा विल बी डीरेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन दैट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू इट्स नेबर्स। नेबर नहीं है, नेबर्स है, जिसका मतलब ये है कि हमास जो है, या और भी जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या गज़ा एज ए होल, सिर्फ इसराइल के लिए ख़तरा नहीं था, बल्कि दूसरे मुसलमान जो और भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ख़तरा था। तो मैंने इस तरह पहले कहा कि ये जो प्लान है प्रपोज, ये सिर्फ इसराइल के, ये सब दुनिया एक अलग हो गई है और गज़ा को अलग कर दिया है। हाँ जी। हमास को भी, या इस्लामिक जिहाद, जो और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरफ खड़ी हो गई। हाँ जी। और बाकी दुनिया नेतन्याहू के साथ खड़ी हो गई, एज इफ़ के नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कोई केसेस नहीं है। ICC में उसको क्रिमिनल बड़ा पीस चाहता है गज़ा में। तो ये अब ये मैं तो इससे यही समझता हूँ, ठीक है जी। और टेरर फ्री जोन, यानी ये कि अभी तक जो कुछ हमास की जद्दोजहद थी वो टेररिज्म थी, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जद्दोजहद नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ जद्दोजहद करना टेररिज्म है। पूरा मतलब ही चेंज। ये आप बात किस तरह मान सकते हैं? पहली क्लॉज ही जो इसकी है वो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है इन माय व्यू। फ़लस्तीनी पिछले 70-75 सालों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको उसको आप टेररिज्म का नाम दे रहे हैं, फॉर हेवन्स सेक। ठीक है, 7 अक्टूबर का एक वाक़या हो गया, वो ठीक, हम ही मानते हैं कि वो टेररिज्म के खाते में आता है, लेकिन अगर आप हैसियत मजमूई देखिए, 7 अक्टूबर का कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं इसमें। हमास तो देखिए 2006-7 से हमास का गज़ा में कंट्रोल है, तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि इसको डीरेडिकलाइज्ड करें? डीरेडिकलाइज का मतलब क्या है कि जो फ़लस्तीनी है वो इसराइल को फॉरेन ऑक्यूपेशन के तौर पे ना देखें, उसको ऑक्यूपायर के तौर पे ना देखें, यही मतलब है ना। वो मतलब रिकनसाइल कर जाएं ऑक्यूपेशन के साथ, और इसराइल की जो है उसकी ग़ुलामी के साथ कर जाएं कि ठीक है जी, हम ग़ुलाम हैं हमेशा के लिए आपके। तो ये इनके मुताबिक तो यही रिडिकलाइजेशन हो गई ना। तो मुझे समझ नहीं आती है किस तरह मुसलमान दुनिया इस पहली शिक से ही एग्री कर सकते हैं। दूसरी शिक पे आ जाइए। Gaza will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza who have suffered more than enough. ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। Make them suffer. ठीक है,
کس نے سفر کیا یہ بھی کہانی تو ہے، وہ تو اسرائیل کا تو نام اس میں کہیں بھی نہیں ہے نا. یہ پورے 20 پوائنٹ جو پلان ہے اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اسرائیل نے آکوپائی کر رکھا ہے، اسرائیل کی آکوپیشن ختم ہونا چاہیے. 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ اسرائیل نے کیا، جو جینوسائیڈل پالیسیز اور جس طریقے سے تباہی پھیلائی، اسرائیل کو کہیں بھی ملزم نہیں ٹھہرایا گیا. یہ سارا جو معاملہ ہے وہ حماس کے خلاف ہے. تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ غزہ کے لوگوں نے اتنا سفر کیا، تو شق 2 میں یہ ہے کہ ہم ری ڈیولپ کریں گے اور یہ ان کی جو سفرنگز ہیں ان کو کم کریں گے. بڑی اچھی بات ہے جی. اور یہ ری ڈیولپ کون کرے گا؟ یہ بھی آتے ہیں آگے کس پیٹرن پہ کرے گا، کس پیٹرن پہ ہوگا، کیا ہوگا، یہ تفصیلات، اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں، اس میں بہت سے گیپس ہیں. ہم ان تفصیلات میں بھی نہیں جاتے. ہم فی الحال تھوڑا سا جو دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، نظر آ رہی ہیں جو چیزیں نا، اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، تیسرا نقطہ ہے if both sides agree to this proposal the war will immediately end. ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہوگی. اگر حماس نے ایگری کر لیا تو وار ختم ہو جائے گا. ایسے وار تو ہو بھی نہیں رہی. حماس کیا کر رہا ہے بیچارہ اس وقت تو ون سائیڈڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، ایگریشن ہو رہا ہے، تو کوئی وار نہیں ہے اس وقت. Israeli forces will withdraw to the agreed upon line to prepare for a hostage release. During this time, all military operations, including aerial and artillery bombardment, will be suspended and battle lines will remain frozen until conditions are met for the complete stage withdrawal. اچھا دیکھیے، اس میں اس ایگریمنٹ یا اس پلان کے تحت، پروپوز پلان کے تحت 72 گھنٹوں میں جو ہے، اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو 72 گھنٹوں میں اگلا جو پوائنٹ آتا ہے نا کہ اس میں ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیا جائے گا. اب اس سیکنڈ شک کو آپ دیکھیے جو ہم نے پڑھی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کب، اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا وڈرال کا. اس وقت بھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایگریڈ اپون لائن ٹو پریپیئر، یہ جو میں نے پڑھا ہے، جو مجھے ویسٹرن میڈیا میں اور کچھ اسرائیلی میڈیا میں، اسرائیل کا کوئی پلان نہیں ہے غزہ کو چھوڑنے کا. 30% غزہ پھر بھی اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا. جو پیری میٹرز ہیں نا، وہ غزہ کے باہر نہیں ہیں، وہ غزہ کے اندر ہوں گے. جو باؤنڈری لائن ہوگی، پیری میٹر لائنز ہوں گی، وہ غزہ کے اندر ہوں گی. تو اس تحت اس بابت جو ہے 30% علاقہ غزہ کا پھر بھی آئی ڈی ایف کے کنٹرول میں رہے گا، اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا. تو کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ اسرائیلی فورسز وہاں سے وڈرا کر جائیں گی تو یہ خام خیالی ہے. اس وجہ سے یہ بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے صفاقانہ قسم کی پروپوزل، اور مسلم دنیا نے اس کو مان بھی لیا تو مجھے حیرت ہوتی ہے. آگے آئیے جی. ودن 72 hours of Israel publicly accepting this agreement, all hostages alive and deceased will be returned. ٹھیک ہے جی، 72 اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، 72 گھنٹوں کے اندر hostages ریلیز ہو جائیں گے، حماس کر دے گا. شک نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں. Once all hostages are released, Israel will release 250 life sentence prisoners plus 1,700 Gazans who were detained after 7 October 2023, including all women and children detained in that context. For every Israeli hostage who remains are released, Israel will release the remains of 15 deceased Gazans. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ارینجمنٹ ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پہلا جو ایگریمنٹ ہوا تھا 19 جنوری کو اس سال، اس کے تحت بھی حماس نے تو جو بھی کمٹمنٹ دی تھی انہوں نے اسرائیلیوں کو ریلیز کر دیا تھا. لیکن دوسرے فیز میں آ کر اسرائیلی بھاگ گئے اس ایگریمنٹ سے، ورنہ اس کی نوبت ہی نہ آتی. سچی بات تو یہ ہے، اگر وہ 3 فیزز جو تھے، جو 19 جنوری کو معاہدہ ہوا تھا دونوں پارٹیز کے درمیان، اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. لیکن چونکہ اسرائیل کی نیت ہی نہیں تھی، ہاں، تو اس وجہ سے اگر یہ بات ہے تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو خوشی کی بات ہے، ہاسٹیجز سارے ریلیز ہو جائیں، اور جو فلسطینی ہیں جو اس وقت اسرائیلی قید میں ہیں ان میں سے کچھ لوگ 250 ریلیز ہو جائیں گے، اور 1700 جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد انہوں نے گرفتار کیے ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے. 7 اکتوبر تو ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. تو چلیے جی، اچھی بات ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. شک نمبر 6 پہ آ جائیے جی. ونس آل hostages are returned, Hamas members who commit to peaceful coexistence and to decommission their weapons
will be given amnesty. اب دیکھیے members of Hamas who wish to leave Gaza will be provided safe passage to receiving countries. اب اس کا دیکھیے مطلب کیا ہے. پہلے تو پیسفل کو ایگزسٹنس، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جد و جہد سے بالکل وڈرا کر لیجئے. آپ نے ڈی کمیشن کرنا ہے اپنے ویپنز کو، آپ نے ویپنز جو ہیں سارے ہمارے حوالے کرنے ہیں، یا جو بھی میکنزم ڈیولپ ہوگا ان کے حوالے کرنے ہیں. اور جب آپ یہ کر لیں گے تو حماس کے لیے وہ لیڈرز جو ہیں، جو یا تو کوئی پیسفل کو ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جد و جہد کو ختم کر دیں گے تو پھر آپ غزہ میں رہ سکتے ہیں. جو غزہ میں نہیں رہنا چاہتے ان کے لیے بھی ہم ایک پیسفل جو ہے راہداری جو ہے وہ نکال لیں گے، پیسے دے دیں گے ان کو، اور کہیں بھی جانا چاہیں چلے جائیں، قطر جانا چاہیں، پاکستان جانا چاہیں، ایجپٹ جانا چاہیں، جہاں بھی جانا چاہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے ویپنز جو ہیں ڈی کمیشن کریں گے تو پھر یہ معاملہ ہوگا. اچھا اب کوشچن یہ ہے اس میں کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جو پیسفل کو ایگزسٹنس کریں گے، کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل پہ کیا ریسپانسبلٹی اس پہ آتی ہیں. جی کیا اسرائیل پہ ہم نے کوئی اس قسم کی چیز عائد کی ہے، امپلیمنٹ کی ہے؟ مطلب کوئی ہم نے ایسی شرط لگائی ہے کہ اسرائیل بھی اس سارے دوران جو ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے اوپر ہم نے ایک شک ہے کہ اس میں وڈرا کرے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے، ایک تو آپ حماس سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ جد و جہد اپنی ختم کرے حق خود ارادیت کے لیے، فلسطینی ریاست کے لیے، اس کے بعد اپنے آپ کو ڈس آرم کرے، لیکن کیا اسرائیل پہ کوئی اس قسم کی پابندی ہے؟ کیا بن نتن یاہو کو آپ حکومت سے نکال سکتے ہیں؟ کیا اس کو آئی سی سی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے وارنٹس تو نکلے ہوئے ہیں نا، کیا اس کو وہاں پیش کر سکتے ہیں؟ ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی کمیشن کریں، پیسفل کو ایگزسٹنس کریں. کیا نتن یاہو کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکتا ہے اتنی تباہی مچانے کے بعد؟ کیا اسموٹرچ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا بن گویر کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ جو فار ایکسٹریمسٹ ذہانت ایجنڈے پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکتا ہے؟ اگر حماس کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہو سکتا ہے؟ حماس بھی دیکھیے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، جی ملٹری ان کی جد و جہد اپنی جگہ، ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، وہ کوئی امپوز نہیں ہوئے اوپر سے آ کے. جس طرح فلسطین اتھارٹی میں ہے، پی ایل او کو اگر یا فتح کو لوگوں نے الیکٹ کیا ویسٹ بینک میں، اسی طرح ان کو بھی کیا غزہ میں. تو یہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ایکٹر ہی ہیں. اگر ایک جانب آپ اسٹیٹ ایکٹر کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈی کمیشن کریں، غزہ سے نکل ہی جائیں، تو کم از کم ایک کنڈیشن یہ بھی تو لگائیے نا کہ نتن یاہو بھی اسٹیپ ڈاؤن کرے اور اپنے آپ کو حوالے کرے آئی سی سی کے. لیکن وہ ہمیں اس کنڈیشن نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ سارا جو پروپوز پلان ہے یہ حماس ورسز ادرس، آل ادرس، میرے خیال میں جس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیا اس کا ایک اور ایسپیکٹ نکل سکتا ہے باسط صاحب کہ لیٹ سے اگر حماس اپنے سارے ویپنز ان کے حوالے کرتا ہے تو یہ ایک فردر اس سچویشن کو اسکیلیٹ کرنے کا بہانہ ڈھونڈیں گے کہ لک ایٹ دا ایویڈنسز، یہ ویپن جمع کروایا. ہاں اس پہ ہم آتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. چلیے ہم بریک لے لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.